اسلام میں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز ایک حکمت کے تحت تخلیق کی گئی ہے۔ انسان جو اس کائنات کی سب سے اشرف مخلوق ہے، اس کی تخلیق کا بھی ایک خاص مقصد ہے جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عبادت الہی بنیادی مقصد۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی ہدف اللہ کی بندگی اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ خلافت الہی یعنی زمین پر اللہ کا نائب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلافت کا مطلب ہے کہ انسان زمین پر اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے اور عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا کو سنوارے، اللہ کی دی ہوئی عقل اور علم کو نیکی کے فروغ کے لیے استعمال کرے اور زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلائے۔ آزمائش اور امتحان۔ انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ علم و معرفت کا حصول۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور کی نعمت دی ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ قرآن میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں۔ اسلام میں انسان کو بہترین اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور عدل و انصاف کو فروغ دے۔ نتیجہ، اسلام کے مطابق انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم حکمت کے تحت ہوئی ہے۔ عبادت الہی، خلافت، آزمائش، علم کا حصول اور اخلاقی و سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی، یہ سب انسان کی زندگی کے اہم مقاصد ہیں۔ جو شخص ان مقاصد کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔